السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو آپ نے دین کی خدمت کی ہے، آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، گاسپل آف برناباس، یہ بات کہاں تک درست ہے کہ یہ گاسپل جو ہے یہ مسلمانوں نے لکھی ہے؟ جب گاسپل کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ کافی چیزیں جو حدیث میں آتی ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں گاسپل میں، تو آپ کا تجزیہ، آپ کی تحقیق، آپ کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ شکریہ۔ شکریہ جی۔ یہ جو اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی شبہ سے پاک نہیں ہو جاتی، تو برناباس کی گاسپل یا انجیل کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آپ جب اس کا داخلی مطالعہ کرتے ہیں، وہ کیسے دریافت ہوئی، کہاں کہاں رہی، تو ظاہر ہے کہ اس میں بعض چیزیں شبہات کا باعث بنتی ہیں، بنتی رہیں گی، اور جب تک دنیا قائم ہے شاید کوئی حتمی رائے نہ دی جا سکے۔ میرے نزدیک اس پر سب سے اچھا تجزیاتی مضمون مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے لکھا ہے، اور یہ مضمون آپ ان کی تفہیم القرآن میں، ان کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب پہلوؤں کا انہوں نے احاطہ کر دیا ہے اور بہت اچھے دلائل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جس طریقے سے جو چاروں اناجیل ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، ان میں مختلف وقتوں میں بعض چیزیں داخل بھی ہوئی ہیں، تعبیریں بھی داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان ہے، جب کوئی چیز اس کے ہاتھ آتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے نا، لوگ تفسیروں میں، قرآن مجید کے حواشی میں کیا کیا چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو اگر قرآن کا اصل متن موجود نہ ہو تو یہ سب چیزیں اس کا حصہ بن جائیں گی۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ تمام اناجیل کے ساتھ مختلف وقتوں میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا بھی کوئی ہاتھ رہا ہو۔ بحیثیت مجموعی میری رائے وہی ہے جو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اختیار کی ہے۔ میں نہ تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے، اور نہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سراسر شبہات ہے۔ اس میں دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں، اور یہ سارا ہی لٹریچر جو قرآن کے علاوہ ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے ہاں کی جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ یعنی کون ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہر چیز سے پاک ہو گئی؟ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے بڑی صحیح رائے قائم کی کہ ان سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں، تو اسی جگہ پر رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو۔ باقی جہاں تک مسیحیوں کا تعلق ہے تو میرے نزدیک انجیل برناباس ہو یا کوئی انجیل ہو، اس سے ان پر حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ جن کو مانتے ہیں ان سے انہی کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی، اور میں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو انجیلیں یعنی متی کی، مرکس کی، لوکا کی، یوحنا کی اس وقت موجود ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، وہ سب کی سب بالکل اسی دین کو بیان کرتی ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوا۔ تو جب ہم ان کی بنیاد پر گفتگو کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی میرے خیال میں خاص ضرورت نہیں رہتی۔ باقی علمی لحاظ سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اس میں میرے نزدیک جو کچھ مولانا نے لکھ دیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت ٹھیک ہے۔ شکریہ سر۔